سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ معزز و محتشم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت سرکار امانت علی قادری سروری دامت برکاتہم قدسیہ حافظہ اللہ تعالی، معزز و محتشم علماء کرام، قرآن حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، مادیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ذکر کی یہ پاک محفل سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے۔ آمین آمین۔ میں وسیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس دور میں اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، اور پیر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میں لب کشائی کر سکوں۔ نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، میں نے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ سنیت بتاؤں گا، سنیت سناؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ جو بات بھی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن سے یا حضور علیہ السلام کے فرمان سے۔ اس گھر کو حضور اور حضور کی اہل بیت کو ماننا کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا۔ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے جو غلام تھے، جو دیوانے تھے، جو پروانے تھے، جو مستانے تھے، جو محب تھے، طرح طرح کے طریقوں سے، وارداتوں سے ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، ان کو مال کی آفرز ہوئی، جگیروں کی آفرز ہوئی، مربوں کی آفرز ہوئی، ڈرایا گیا، دمکایا گیا، لیکن کوئی ایک بھی اہل بیت اطہار کا جو غلام ہے وہ بک نہ سکا، اپنے ضمیر کا سودا نہ کر سکا۔ یہ کوئی 5-6 ماہ سے جو آپ ملک پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میرے سر کا تاج ہے، وہ حالات سارے آپ کے سامنے ہیں۔ کس طرح مال کی آفرز ہوئی، عہدوں کی آفرز ہوئی، ٹکٹ کے وعدے ہوئے، لوگوں نے تو پارٹیاں چھوڑ دی، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے میں نے لوگ دیکھے ہیں مفادات کی خاطر۔ تو یہ آفرز تو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے غلاموں کو بھی ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میسم تمار نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی عمار ابن یاسر نے، حضرت ابو ذر نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے، حضرت مقداد نے، حضرت جابر نے، عبداللہ ابن عباس نے، حضرت ابو طفیل نے، عبداللہ ابن مسعود نے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اہل بیت کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، بازو تو کٹوا دیے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر آج کے دور میں اگر آپ کے دلوں میں قلوب میں محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت کا دریا موجزن ہے نا،
تو اس بات پہ اللہ کا شکر منایا کرو، اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم دولت اور نعمت آپ کو عطا کر دی ہے۔ اور یہ جو محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، مودت اہل بیت جیسی دولت اور نعمت ہے نا، یہ مال سے نہیں خریدی جاتی، یہ عہدہ منصب سے نہیں خریدی جاتی۔ میں نے بڑی بڑی جگیروں والے، نعرہ حیدری، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے عہدہ منصب والے، محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت سے محروم اور عاری، میں نے لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، مودت اہل بیت سے مالا مال، لبریز، مزین، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھاپڑی اٹھانے والے، وہ محنت مزدوری کرنے والے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اگر محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت جیسی عظیم دولت اور نعمت مل گئی، اور آپ کو کیا چاہیے؟ ذرا حالات تو دیکھو، بڑے بڑے مفتیان آپ کے دلوں سے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، معرفت اہل بیت کو کھینچ کے نکالنا چاہتی ہے۔ بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے علامہ آپ کے پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بڑے بڑے عہدے آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے۔ ایسے حالات میں بھی اگر آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت کا دریا موجود ہے تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم نعمت آپ کو عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، مولا حسن، مولا حسین۔ علماء زندہ باد۔ المیہ اس قوم کا، اس امت کا کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا۔ جو اہل بیت کا ذکر کرے ہم کہتے ہیں شیعہ، کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ اللہ کے بندو، اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، سنیت نہیں، دیوبندیت نہیں، بریلویت نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ سبحان اہل اللہ۔ بیت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اہل بیت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ وہ سنیوں سے بڑھ کر کون ہے اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجانے والا؟ کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت سنائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی، وہ تو سنی ہے نا، بولو یار۔ امام ابو حنیفہ جن کے مقلد ہیں ہم یار، وہ لکھتے ہیں لولم سنتان حلق نعمان، کہتے 2 سال جو حضور کے شہزادوں کی میں نے نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، سبحان اللہ، جو ان کے صحن میں جھاڑو لگائے ہیں، سبحان جو اللہ۔ ان کے لوٹے بھرے ہیں، جو ان کے مسلے بچھائے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ سنی رہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ بلکہ جب کوئی ان سے ان کی ایج پوچھتا نا تو عمر پوچھتا تو کہتے تھے 2 سال ہے، تو پوچھنے والا کہتا آپ کی عمر مبارک تو 70-80 سال ہو چکی ہے، آپ کہتے 2 سال مذاق کرتے؟ وہ کہتے اپنی عمر شمار ہی وہ کرتا ہوں جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہمارے امام، اور پتہ ہے یہ کن کے مرید ہیں؟ امام زید بن علی علیہ السلام کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امام زید بن علی کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، مولا علی علیہ السلام کے پڑ پوتے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ سونا ہے مطلب ہے کہ وہ سنی رہے کہ رافضی ہو گئے؟ سنی۔ جی سنی رہے۔ امام شافعی اہل سنت کے سر کا تاج،
سبحان اللہ. اپنی فقہ کے بانی اور کریٹر ہیں امام شافعی. سعودی عرب جائیں، جا کے امام شافعی کا نام لیں، بڑے بڑے علامہ بھی سر جھکا لیں گے. سبحان اللہ. امام شافعی لکھتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام ابن حجر مکی کی سوائے کے مہر کا اٹھاؤ صفحہ نمبر 53. اور یہ امام ابن حجر مکی خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، کسی مولوی صاحب کا حوالہ نہیں دے رہا. دیوان شافعی صفحہ نمبر 11 اٹھائیں. امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی محبت کو، مودت کو قرآن میں واجب کر دیا، سبحان اللہ. کمپلسری کر دیا، لازمی کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے. سونا. جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر لیا. کہتے لو جی شافعی بھی گمراہ ہو گیا، شافعی بھی ہل گیا، رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا. آپ نے پھر جواب دیا، آپ لکھا ان کان رفدر حب اہل بیت محمد فلیشد ثقلان انی رافض. سبحان اللہ. آپ لکھا اگر علی علیہ السلام کی محبت سے، پاک سیدہ کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے، حضور کی آل اولاد کی محبت اور مودت سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی، تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. مجھے بتائیں وہ سنی رہے؟ امام احمد بن حنبل مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، وہ اہل بیت کو دوسروں پہ قیاس ہی نہیں کرتے تھے، وہ سنی رہے؟ امام مالک کو کوڑے لگائے گئے محبت اہل بیت کی وجہ سے، وہ سنی رہے؟ یہ داتا گنج بخش علی حجویری تو سنی ہے نا؟ بولو. وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ تو سنی ہے نا؟ وہ لکھتے ہیں شاست حسین، دی است حسین، بادشاہ است حسین، دی پناہ حسین. لو جی گالی بک گئی. کہتے سارے کا سارا دین ہی علی کا لال حسین ہے. کہتے دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اوریجن، مبدا، بگننگ، آغاز، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن جو ہے وہ حسین ابن علی ہیں. کہتے دین کو پناہ دینے والے پاک زہرا کے لال حسین ہیں. وہ سنی رہے؟ اقبال کے جب تک ہم شعر نہ پڑھیں، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی شیعہ ہو، جب تک اقبال کے شعر نہ پڑھے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی. تو یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا؟ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترابی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. پیر صاحب کے قدم چوم کے ایک لائن دینے لگا ہوں. اگر اہل بیت کی محبت اور مودت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ، تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو. کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیہ بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، یقظہ ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، حکم ملا اس گھر سے، امر ملا اس گھر سے، فضل ملا اس گھر سے، کرم ملا اس گھر سے، رحمت ملی اس گھر سے، برکت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، ریاضت ملی اس گھر سے،
کرامت ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، مولا حسن مولا حسین، مولا حیدر، مولا حیدر، مولا حیدر، مولا حیدر، مولا حیدر۔ اس لیے اس گھر سے منہ موڑ کے انسان کے پاس رہتے ہی کچھ نہیں۔ وہ خدا کے لیے جو سنی ہے سنی رہے، جو دیوبند ہے دیوبند رہے، جو اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، جو شیعہ ہے شیعہ رہے، لیکن خدا کے لیے حسینی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس در پہ آ کے جھک جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو، اس گھر کی چاکری کر لو۔ قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون تھا۔ قیامت کے روز جب پیاس کی شدت سے زبانیں حلق سے باہر آ رہی ہوں، جب دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے، پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون تھے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گے۔ آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، جب قیامت کے روز پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں بھی جھکی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے روز کوئی اہل بیت کی سند کے بغیر جنت جا نہیں سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب علی ولی اللہ کی گواہی کے بغیر کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے مرکزی دروازے پہ، مین انٹرنس پہ، مین گیٹ پہ ان نفوس قدسیہ کے نام کی تختی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے پتے پتے پہ ان کے اسماء دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب لوائے حمد مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھو گے، ساری کائنات اس علم، اس پرچم، اس جھنڈے کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت، شان اہل بیت، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے میرے بزرگوں، جوانوں، بیٹوں، گھروں میں بیٹھی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو۔ اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں، اہل بیت کے ساتھ اگر تعلق نہیں، واسطہ نہیں، رشتہ نہیں، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئیں گے، نہ عمرے کام آئیں گے۔ یہ سارے اعمال تب کام آئیں گے جب ان اعمال میں اہل بیت کی محبت شامل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نگر نگر، ملک ملک، کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی یہ صدا دیتا ہوں، یہ ندا دیتا ہوں۔ میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ ہمارے بڑے چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ آؤ اس گھر کی چاکری نوکری کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ وہ جیو تو ان کی محبت میں، مرو تو ان کی محبت میں۔ قبر میں، حشر میں، میزان پہ، صراط پہ کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جس نے قبر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی آل ہے، جنہوں نے حشر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی آل، جنہوں نے میزان پہ کام آنا ہے مصطفیٰ کی آل ہے، جنہوں نے کوثر کے جام بھر بھر کے پلانے ہیں وہ مصطفیٰ کی آل ہیں، جنہوں نے جنت پہنچانا ہے وہ مصطفیٰ کی آل ہے۔
ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں. میرے بستر پہ بھی کتابیں پڑی ہوتی ہیں. میں جہاں سوتا ہوں میرے سینے پہ کتابیں, میرے سر پہ کتابیں. 20 سے زائد اہل بیت اطہار کی عظمت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں. لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں, واللہ باللہ تاللہ مجھے 40 سالوں میں حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. آؤ ان کی دہلیز پہ آ جاؤ. میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ ہستیاں کون تھی, یہ دنیا میں کیوں آئے, یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے, یہ دنیا میں کس بیس میں آئے, میں نہیں سمجھ سکا. سمجھنے والے یہ بیٹھے, ان کی معرفت. میں تو ایک ہی فرمان سناتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تھا, علی تو کون ہے, علی تو کیا ہے, یہ دنیا کا کوئی علامہ مفتی نہیں جان سکتا. علی تیری حقیقت یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. اس لیے ان کی حقیقت پہ آ کے اگر مگر نہ کرو, ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرو, تم ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. بس آنکھیں بند کر کے ان کو مانتے جاؤ. ان کو ماننا ہی ایمان ہے. اس لیے میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. میں تو دنیا بھر میں اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کو دکھاتا ہوں. جو سنیت پہ گرد پڑ چکی تھی, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس گرد کو جھاڑ کے سنیت کا چہرہ صاف اور ستھرا اور اجلا کر کے لوگوں کو دکھایا جائے. ہر ایک امام اہل سنت ہمارا محدث ہو, مفسر ہو, مجدد ہو, فقیہ ہو, صوفی ہو, ولی ہو, غوث ہو, قطب ہو, اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا. سبحان اللہ. آج سونا کے بغیر تو یار گزارا ہی نہیں. کیوں ان کو شیعت کے کھاتے میں ڈالتے ہو؟ وہ میرے سنی بھائیوں, اگر اہل بیت شیعہ لے گئے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ بے شک. پتہ نہیں عقیدہ کہاں سے نکل آیا. جو اہل بیت کی محبت بیان کرے شیعہ, جو اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجائے شیعہ, جو اہل بیت کی افضلیت کے تذکرے کرے شیعہ, جو غم حسین میں آنسو بہائے شیعہ, جو رسول کی بیٹی کا ادب کرے, حیا کرے, وہ شیعہ. یہ کس نے آپ کو عقیدہ دیا ہے؟ یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ یہ کس نے آپ کو ورگلایا ہے؟ اے مسواک کو نبی کی سنت سمجھ کے سینوں پہ لگانے والوں, تم کو غم حسین میں رونے والی سنت کیوں یاد نہیں؟ اس سنت کو کیوں بھول گئے ہو؟ ذرا تعلق کو چیک کرو, رشتے تو چیک کرو. کیا تعلق ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ ہم نعرے لگاتے ہیں, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. یا رسول اللہ, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے دیوانے ہیں, ہم آپ کے پروانے ہیں. یہ کیسی محبت مصطفیٰ کے دعوے ہیں؟ حضور کے خاندان سے دشمنی, آل رسول سے حسد, آل رسول کے فضائل برداشت نہ ہو, آل رسول کی عظمت نہ سنی جائے, اور دعوے حضور سے محبت گئے. یہ کیسا دوہرا معیار ہے, یہ کیسی درنگی ہے, یہ کیسی ڈویلٹی ہے. اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے, اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے. یہ درنگی نہیں چلے گی. اکو ہی پاسا رکھ لے ہیرے, یا کھیڑے یا رانجا. یہ نہیں ہو سکتا. اہل بیت سے محبت کے بھی دعوے ہو, اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے ہوں. ایک کشتی کے سوار بن جاؤ, ایک کشتی کے سوار بن جاؤ. ہمیں تو اہل بیت کے سوا نہ کچھ دکھائی دیتا ہے, نہ کچھ سجائی دیتا ہے. بہرا ہوں میں تو, مجھے اگر سنائی دیتے ہیں تو اہل بیت کی عظمت کے تذکرے, مجھے دکھائی دیتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی رفتوں کے تذکرے. جب تک اہل بیت کی محبت میں ہم اس طرح گم نہیں ہو جاتے, تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جانا, بنانا میری ڈیوٹی نہیں. اس لیے دل بڑے کیا کرو. اہل بیت اطہار کا ذکر سنو تو سینوں میں ٹھنڈ پڑے, چہروں پہ رونق آئے, چہروں پہ خوشی آئے, چہروں پہ مسرت آئے, اور خوش ہو کے
اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجا کے لوگوں کو یہ پیغام دو، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں اور اہل بیت کو ایسے مانتے ہیں۔ کیونکہ جو محب ہوتا ہے نا، محب، اس کو اپنے محبوب جیسا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یعنی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے محب ہیں اور کہ نہیں جی محب تو ہم ان کے ہیں، اہل بیت ہمارے محبوب ہیں، لیکن افضل فلاں ہیں، اعلیٰ فلاں ہیں، تو ایسی محبت تو پھر ناقص ہوتی ہے نا۔ اور جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنا ہی ہو دے مرتا۔ سبحان اللہ، سچا عاشق ہی وہ ہے واہ سبحان جو محبوب کے حسن کے تذکرے سنے تو سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ یارو کسی کا دنیا کا محبوب ہو، ہمارے مرشد ہو، پیر صاحب ہو، مربی ہو، کوئی ان کی صفت کرے، کوئی ان کے اوصاف بیان کرے تو محب کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف ہمارے دعوے ہو ہم اہل بیت کے غلام ہیں، تو کوئی اہل بیت کی شان سنائے تو چہرے پہ 12 بجتے جائیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ محب وہ ہے جو محبوب کی عظمت سن کے اس طرح دیوانہ وار جھوم جائے، اسے نظر آئے تو صرف اپنا محبوب نظر آئے۔ مجنو حج کر رہا تھا طواف، مجنو کوئی مفروضہ نہیں، مجنو تابی تھا۔ ہوئے ہوئے نہیں نہ سمجھے، صحابہ اکرام کا زمانہ پایا مجنو نے، ٹھیک ہے اس کا میدان اور تھا، لیکن نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ وہ طواف کر رہا تھا حج، تو کسی حاجی کی بیوی وائف زوجہ کا نام تھا لیلہ، وہ رش میں بھیڑ میں گم ہو گئی، تو اس نے اپنی بیوی کا نام لے کے حاجی نے آواز دی لیلہ، تو مجنو کر رہا تھا طواف، جب کان میں اس کے محبوب کا نام آیا حج بھول گیا، اللہ اکبر، طواف بھول گیا، ماہیے بے آب کی طرح تڑپا مچلا، کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے جی، ہم بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، ہم سے بڑھ کے کون ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا، لیکن افضل اہل بیت سے فلاں ہی ہے، محبت بڑی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس لیے میں اپنے اہل سنت بزرگوں کو، بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے پیغام دے رہا ہوں، پوری دنیا میں دے رہا ہوں جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، ہاتھ جوڑ کے پیغام دے رہا ہوں، اہل بیت سے محبت کرو اور دل کھول کے کرو، وہ ان کے نام کا ذکر کرو، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ساری زندگی قرآن قرآن کرتا رہے نا، قرآن قرآن قرآن، عبادت نہیں، حج 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 عبادت نہیں، نماز نماز نماز، روزہ روزہ روزہ، عمرہ عمرہ عمرہ، ساری زندگی کرتا رہے، عبادت نہیں۔ ہائے آؤ علی 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 کا ذکر کرو گے، اللہ کی عزت قسم قیامت کے روز جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، لکھا ہوگا کہ اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ یارو جن کے نام کو اللہ نے عبادت بنا دیا، سبحان اللہ، اور جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت بنا دیا، سبحان اللہ، اور جن کی زیارت کو اللہ نے عبادت بنا دیا، صحابہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ مولا علی علیہ السلام کا چہرہ تک کے عبادت کرتے تھے۔ حق علی، جن کا وجود صحابہ کے لیے عبادت بن جائے، جن کی ذات صحابہ کے لیے عبادت بن جائے، اور جن کا چہرہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے عبادت بن سبحان جائے، اللہ، تو چہرے والے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم تو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث سے ایک نکتہ میں نے آپ کو سنا کے جانا ہے،
بڑی دور سے میں ٹریول کر کے آیا ہوں، سیالکوٹ سے آنے جانے کا اگر میں اس کو میئر کروں فاصلہ تو 1100 کلومیٹر بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دور سے آپ لوگوں کا مہمان، فرض کریں کسی کو میں اچھا نہیں لگتا، مجھے دفع کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ سارا سال تڑپیں گے، آپ لوگوں کا مہمان ہوں، اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، تو مہمان نوازی آپ کا حق بنتا ہے۔ اور مہمان نوازی کیا ہے؟ جو کچھ سنانا چاہتا ہوں وہ سن لے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیا بلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بھی نو حق اندیش، خشاک کے طوطے کو کہے کوہ دماوند۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کے 2 ٹائٹل مجھ تک پہنچے تھے، محفل میلاد مصطفیٰ و عظمت اہل بیت، یعنی 2 کا ذکر۔ اسی نسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 129 129، یہ جو مقام ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرا گھر تعمیر کرو، تعمیر نو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے، میری کچھ باتیں ہو سکتا ہے پرسوں ترسوں سمجھ آئیں، اگر توجہ کرو گے تو ابھی بھی آئیں گی، لیکن جب گھر جا کے لیٹیں گے نا آپ تو پھر بھی ہو سکتا ہے آ جائیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ گئے۔ یعنی ابراہیم بھی علیہ السلام، نیر بھائی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی علیہ السلام، یعنی نبی بھی علیہ السلام، نبی کا بیٹا بھی علیہ السلام۔ ایک ہوتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک درجہ ہے، اس سے اوپر کا درجہ ہے رضی اللہ عنہ، اس سے اوپر کا درجہ ہے علیہ السلام، اور اس سے اوپر کا درجہ ہے صلوات اللہ علیہ۔ اب یہ ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے بھی، بولو، اب تاجدار کائنات جو ہے یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جی، قاری جی، مفتی جی، علامہ جی، یہ علیہ السلام کا بیٹا بھی علیہ السلام ہے، یہ حسین صلی اللہ کا بیٹا، یہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسین۔ تو جب باپ بیٹے نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، ابراہیم تو نے جو میرا گھر تعمیر کیا ہے اس کی اجرت مانگ، مزدوری مانگ، معاوضہ مانگ۔ تو میسن بنا ہوا تھا بلا تشبیہ و بلا مثال، بیٹا تیرا لیبر مزدور بنا ہوا تھا، باپ بیٹے نے مل کر جو میرا گھر تعمیر کیا ہے تو مزدوری مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا اگر اپنے گھر کی تعمیر کی کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ دینا چاہتا ہے تو یہ دعا ہے میری، کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا اسماعیل، اس کی ذریت میں سے پاک محمد کو پیدا کر دے، یعنی مجھے محمد کا بابا بنا دے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بڑی خاص بات میں نے آپ کو سمجھانی بھی ہے، سنانی بھی ہے، توجہ ذرا آپ میری طرف رکھیے، چھوڑیں کہ آج مجھے پتا ہے کہ ورلڈ کپ کا فائنل ہو رہا ہے، وہ رپورٹ مل جائے گی آپ کو، یہ ضروری ہے، یہ قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، توجہ ذرا میری طرف رکھیے۔ اب اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، یعنی ختم نبوت کا تاج جن کے سر انور پہ سجایا جائے گا مولا،
وہ پاک محمد بھی میری نسل میں پیدا کر. اس لیے ہماری سیاستیں بڑی پڑی ہیں. حضور فرمایا کرتے تھے میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ایک دعا ہو گئی. اس مقام سے تھوڑا سا پیچھے جائیں, 5 آیات پیچھے جائیں, 1 2 4 پہ چلے جائیں. یہ 1 2 9 تھی, 1 2 4 پہ جائیں, 124 نمبر آیت پہ چلے جائیں. وہاں کیا ذکر ہے وہ سنیں. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تیرا امتحان لیا, آزمائش لی. میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. مال کا امتحان لیا, جان کا بھی لیا کہ آگ میں چھلانگ لگاتا ہے کہ نہیں, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے کہ نہیں. ہر طرح کے جب ہم نے امتحان لیے, جب تو ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کے سرخرو ہو گیا, پاس ہو گیا, کامیاب ہو گیا, تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے ہیں. اب سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے کیا عرض کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا وَمِن ذُرِّيَّتِي, مجھے تو امامت عطا کر رہا ہے, لیکن میری خواہش ہے, میری دعا ہے, میری اولاد میری ذریت میں بھی امامت عطا کرنا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہو گئی 2, یعنی ختم نبوت بھی اپنی نسل میں مانگ لی اور امامت بھی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ تاجدار کائنات پہ نبوت ختم ہو جائے گی اور علی المرتضیٰ سے امامت شروع ہو جائے گی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں چیزیں اپنی اولاد میں مانگ لی. قرآن کی نص سے 2 دعائیں ہو گئی, ختم نبوت بھی اور امامت بھی. اب دونوں دعاؤں کے ذیل میں میں مختصر کرنے لگا ہوں. T20 کا سیزن چل رہا ہے, میں T20 بھی نہیں دیتا آپ کو, میں سپر اوور دیتا ہوں. اس سے مختصر اور جامع بات نہیں, کوزے میں سمندر کو بند کرتا ہوں. 2 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی, ختم نبوت بھی اور امامت بھی. آؤ اسی کے ذیل میں امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ. یہ امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ اہل سنت کے سر کا تاج. اہل سنت میں امام بخاری کو اور امام مسلم کو ہم کہتے ہیں شیخین, اور یہ جو ہمارے شیخین ہیں نا, امام بخاری اور امام مسلم, یہ شیخین کے جو استاد ہیں نا ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل. اس کا مطلب جو شیخین کا شیخ ہو وہ شیخین سے تو بڑا ہی شیخ ہوگا نا. بولو. امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ, اس کی جلد نمبر ہے 2, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130, 1130, 1130. یہ آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے, ابھی گوگل پہ لکھے فضائل صحابہ اور حدیث کا نمبر آپ کو ملے گا 1130. اس کے علاوہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ 150 سے زائد اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے. جب میں نے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ دے دی تو کسی اور کی ضرورت ہی نہ رہی یار, وہ اتنی بڑی کتاب دے دی. اب میری طرف آؤ, دعائیں یاد رکھیے گا 2 تھی, ختم نبوت بھی اور امامت بھی. اب آؤ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی, اور سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں, اس صحابہ کے نام پہ 100 مساجد کا اعلان کرنے والوں, اور پوتوں کے بیٹوں کے نام رکھنے والوں,
تم کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے؟ اللہ اکبر تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ میس میں تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت جن کو حضور نے فرمایا سلمان تو میری اہل بیت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی شخصیت، حدیث کے راوی اتنے